السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 81 سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وَيَقُولُونَ قو واو مدہ ہے، لو بھی واو مدہ ہے، طا الف مدہ ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے، اور وقف کی صورت میں گول تا ہا ساکن پڑھیں گے۔ ملانے کی صورت میں یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفاء کا فا آیا ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ۔ فَإِذَا ذا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے۔ زو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا عین آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفاء حقیقی ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اندک بیت، بیت، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ طائفتم، طا یہاں پر مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ طائفتم، اور یہاں پر تنوین کے بعد یرملون کا میم آیا ہے، ادغام با غنہ ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ طا حروف مستعلیہ بھی ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد غین آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ غی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے، اور را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ ذی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تقول، قو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں لام ساکن پڑھیں گے، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ ملانے کی صورت میں اس کو کھینچنا نہیں، اپنی حرکت کے ساتھ لام پڑھا جائے گا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ۔ واللہ، اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ یکتب، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، کاف ساکن کو ہلانا نہیں۔ ما یبیتون، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ ما الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو واو مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ وقف بالاسکان یہاں پر بھی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ واللہ یکتب ما یبیتون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ فَأَعْرِضْ، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کو ہلانا نہیں۔ نون ساکن کے بعد ہا آیا، اظہار حلقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد واو آیا، اظہار شفوی ہوگا۔ توکل، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ علی اللہ،
ہا ساکن پڑھیں گے وقف کی صورت میں، اور اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا اس زبر کی وجہ سے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے وقف کی صورت میں، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَقِيلًا۔ وَكَفَى فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ باللہ اللہ کا لام اس زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کی یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، اور وقف کی صورت میں یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، 2 زبر کو بدل کر 1 زبر کے ساتھ وقف کریں گے، الف مدہ بنے گا، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور یہاں پر ملانے کی صورت میں اظہار حلقی ہوگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَقِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔